اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصور. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون شرا يوم القيامة ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء لوجهه وهؤلاء لوجهه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اپنے بزرگوں کی برکت سے اس وقت دین کی باتیں کہنے کا موقع مل رہا ہے۔ کل عرض کیا تھا کہ مسلمان سارے کے سارے بھائی ہیں اور بھائیوں کی طرح آپس میں رہنا چاہیے، اور جو چیزیں اس میں خلل ڈالتی ہیں حق تعالی شانہ نے ان چیزوں کی نشاندہی فرما دی۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ چنانچہ کل آیت پڑھی تھی، اب آج بھی پڑھی ہے۔ حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، استہزاء نہ کرے، کوئی خاتون کسی خاتون کا استہزاء نہ کرے اور اس کا مذاق نہ اڑائے۔ ممکن ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو، اور عموماً اس قسم کا کام اسی وقت ہوتا ہے جب دوسرے کی تحقیر دل میں ہوتی ہے، اور یہ تحقیر اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ تکبر ہے، اور تکبر حق تعالی شانہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ یہ مسلم معاشرے کے اندر بھی زہر گھولتا ہے، اور یہ کفر کی بھی بنیاد ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کفر بہت خطرناک بیماری ہے، کہ کافر کا کوئی عمل قبول نہیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بزرگ حضرت مفتی محمد حسن صاحب نور اللہ مرقدہ کو فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی ایمان بچا بچا کے قبر تک اگر پہنچ گیا تو پھر اس کے مزے ہی مزے ہیں، پھر مزے ہی مزے ہیں۔ اللہ کرے کہ ایمان بچا بچا کے چلے جائیں۔ جب تک دنیا کے اندر ہے اس وقت تک ایمان کو خطرات ہیں۔ نفس انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، شیطان انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ایک اللہ والے تھے، حالت نزع میں تھے، بڑے بزرگ بھی تھے، فقیہ بھی تھے، بڑے عالم بھی تھے، تو حالت نزع میں تھے۔
جان کنی کا عالم تھا، آنکھیں بند تھیں اور شاگرد اور متعلقین حسرت کے ساتھ ان کو دیکھ رہے تھے، ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی زبان سے یہ کلمہ بار بار نکل رہا تھا، لا اذن لا اذن، ابھی نہیں ابھی نہیں۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کیا فرما رہے ہیں؟ لوگوں میں عموماً ایسی حالت میں آدمی کلمہ پڑھتا ہے اور یہ بے معنی سا لفظ ہے، لفظی معنی تو ہے لیکن بے موقع کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ لا اذن، ابھی نہیں ابھی نہیں۔ تو فرمایا کہ شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے مکر سے بچ کے چلے گئے، اپنا ایمان بچا کے لے گئے۔ تو میں اس کو جواب دے رہا ہوں، نہیں نہیں، جب تک حلق سے جان باہر نہیں آ جاتی اس وقت تک نہیں، بس اس وقت اور۔ یہاں پرانے ساتھیوں نے حضرت مفتی عبدالشکور صاحب نور اللہ مرقدہ کو بارہا دیکھا ہوگا، یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیٹھ بھی تھے اور حضرت کی خانقاہ میں رہے بھی تھے، اور ان کے والد ماجد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ میں مفتی تھے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت صبح کو واک کے لیے جایا کرتے تھے فجر کی نماز کے بعد، اور چونکہ تھانہ بامن چھوٹا قصبہ تھا اس لیے قصبوں میں تھوڑا سا سفر کر کے آدمی آبادی سے باہر نکل جاتا ہے، تو باہر نکل کے کھیتوں میں اور ایسی جگہ میں جا کے واک کیا کرتے تھے، اور لمبی واک ہوتی تھی، اور اس میں قرآن پاک کی ایک منزل تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ ساتھ چلنے کی کسی کو اجازت نہیں ہوتی تھی، لیکن خاص خاص احباب ساتھ چلتے تھے، کبھی کبھی چل پڑتے۔ تو ایک دن حضرت خواجہ صاحب ساتھ تھے، خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم خلیفہ تھے، اور باقی خلفاء کو تو خلیفہ اعظم کہا جاتا ہے، اور خواجہ صاحب کو عاشق اعظم کہتے ہیں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ جہاں سے گزر رہے تھے گندم کی فصل تھی، بڑی سبز تھی، ابھی پورے طور پہ پکی نہیں تھی۔ تو حضرت نے فرمایا خواجہ صاحب یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ گندم کی فصل ہے۔ فرمایا کہ ذمہ دار نے اس کو کاشت کیا ہے، ابھی یہ سبز ہے، ابھی اس کو خوشہ نہیں لگا، پھر ایک مرحلہ آئے گا، اس مرحلے پہ آ کے اس کو خوشہ لگ جائے گا۔ تو جی ہاں، فرمایا کہ ایک مرحلہ آئے گا کہ وہ خوشہ جو ہے اس کے اندر دانا پورا ہو جائے گا، پورا دانا بن جائے گا، کہ جی ہاں ایسا ہوگا۔ فرمایا کہ پھر ایک مرحلہ آئے گا کہ یہ سبز نہیں رہے گا، یہ خشک ہو کے پیلا ہو جائے گا، بالکل حضرت ایسا ہی ہوگا۔ فرمایا کہ پھر ایک مرحلہ آئے گا کہ اس کو دراتی سے کاٹیں گے، اور اس زمانے میں تھریشر نہیں ہوتا تھا تو گہائی ہوتی تھی بیلوں سے، تو بیلوں کے ذریعے سے اس کی گہائی ہوگی، اور اس کے بعد پھر مناسب ہوا چلے گی تو اس کو اڑائیں گے، اڑانے سے اس کا بھس یعنی چوڑی الگ ہو جائے گی اور گندم الگ ہو جائے گی، پھر اس کو بوریوں میں بھریں گے، اور پھر اس کو اٹھا کے گھر کی کوٹڑی میں جا کے ڈال دیں گے۔ زیادہ تو یہی مراحل ہوں گے۔ فرمایا کہ آج ذمہ دار جو ہے کیا ہے، موسم خراب ہو جائے تو ڈرتا ہے کہ کہیں ژالہ باری ہو گئی تو یہ اس گندم کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس فصل کو۔ فرمایا کہ جب یہ گندم پک جائے گی اس وقت، فرمایا کہ اس وقت تو ذرا سا بھی بادل آئے گا تو ذمہ دار کا دل جو ہے وہ دھڑکنے لگ جائے گا۔ عام حالات میں تو خوش ہوتا ہے بادل آ رہے ہیں، لیکن جب یہ کہ فصل پک گئی، اب بادل آ رہا ہے تو اب یہ ڈرے گا کہ کہیں میری فصل تباہ نہ ہو جائے۔ پھر اس کٹنے کے بعد مزید ڈرتا ہے بادل گرجنے سے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آفت بارش آئے اور کٹی ہوئی جو فصل پڑی ہوئی ہے ساری کی ساری بہہ جائے، تیز بارش ہے۔
اور گہائی کے دوران تیز بارش آ جائے اس سے بھی ڈر لگتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہی حال مومن کے ایمان کا ہے، جتنا ایمان ترقی، جیسے یہ فصل جتنی بہتر حالت کی طرف جا رہی ہے اتنا ہی ذمہ دار جو ہے وہ زیادہ ڈرتا ہے کہ میری فصل کہیں خراب نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے مومن اپنے ایمان میں کتنی بھی ترقی کر لے، جتنا ایمان میں ترقی کرتے رہ جائے گا اتنے ڈر زیادہ ہوگا۔ ہم جیسے جو ہیں وہ ڈرتے نہیں کبھی کہ کہیں ہمارے ایمان کو کچھ ہو نہ جائے، اور اللہ والے جو ہیں وہ ڈرتے ہیں اس لیے کہ ہمارا ایمان اس ابتدائی فصل کی طرح ہے کہ بارش پڑنے سے کوئی نقصان کوئی نہیں، اور ان اللہ والوں کا ایمان ان مراحل کی طرح ہے جیسے گندم کٹنے کے موقع پہ آ گئی ہے، یا کٹ کے کھیت کے اندر پڑی ہوئی ہے، یا گہائی کے مراحل سے گزر رہی ہے۔ اس مرحلے کے اندر اس کا دل جو ہے وہ ذرا سے بادل گرجنے سے اس کا دل گرجنا شروع ہو جاتا ہے، دل دہلنا شروع ہو جاتا ہے، ہلنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ جب یہ گندم کوٹھڑی میں چلی جائے گی ذمہ دار کو اطمینان ہو جائے گا۔ فرمایا کہ جیسے ذمہ دار کو اطمینان ہو جاتا ہے ایسے ہی صاحب ایمان اپنے ایمان کو بچا کے جب اب قبر کے اندر پہنچ جائے گا تو اس کا ایمان اسی طریقے سے محفوظ ہو جائے گا، پھر اطمینان ہے۔ اور جب تک ایمان کو بچا کے قبر کے اندر نہیں جاتے اس وقت تک کوئی اطمینان والی بات نہیں۔ بیان کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کفر سے بچائے، کفر سے بچائے۔ کفر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کر دے، اور اللہ کے احکام کا انکار کرتا ہے جب دماغ میں تعالی اور بڑائی کے جذبات ہوتے ہیں، تکبر کے جذبات ہوتے ہیں۔ اور آج کتنے لوگ ایسے ہیں اللہ کے احکام کے سامنے وہ تکبر کرتے ہیں، جھکتے نہیں ہیں۔ تو والد صاحب ایک کسی کا مقولہ نقل کیا کرتے تھے، خاندان کے کسی آدمی کا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، کہتے تھے کہ تم کیا یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی باتیں آنکھیں بند کر کے مان لو؟ سمجھ میں آئے گی تو مانیں گے؟ اپنی سمجھ کو اللہ کے فیصلوں سے بڑا سمجھتے ہیں اور اللہ کو مشورہ دیتے ہیں کہ یہ کام ایسا نہیں ہونے چاہیے، ایسا کیوں ہے؟ یہی کام ابلیس نے کیا تھا کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی رائے دی تھی۔ اللہ نے جب کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو اس نے کہا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور وہ مٹی بھی کیا ہے، وہ گارا پہلے بنا کے رکھا گیا تھا۔ من صلصال من حمأ مسنون، جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تو وہ بدبودار گارے سے ان کا جسم بنایا گیا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمہار جب برتن بناتا ہے تو کالی مٹی کے بناتا ہے، تو دیہاتوں میں چھپڑ ہوتے ہیں نا، تو چھپڑ کی تہ میں جو کالی مٹی ہوتی ہے یہ کافی چکنی ہوتی ہے، وہ نکال کے لاتا ہے، وہ بدبودار ہوتی ہے مٹی، وہ لا کے اس کو رکھتا ہے کافی دن، پھر وہ پہلے بہت نرم ہوتی ہے، پھر ذرا سوکھ سوکھ کے سخت ہو جاتی ہے، پھر اس سے برتن بناتا ہے۔ تو قرآن نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو جو بنایا صرف مٹی نے سے نہیں بلکہ من حمأ مسنون کیچڑ تھا، اور وہ بھی بدبودار کیچڑ تھا، اس سے آدم علیہ السلام کا بدن بنایا۔ تو کہنے لگا کہ ابھی تک تو میرے ناک سے بدبو نہیں پڑی اس کے گارے، آپ اس کو سجدے کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ وہ مٹی سے بنایا ہے، میں آگ سے بنایا ہوں، آگ مٹی سے بہتر ہوتی ہے، افضل ہوتی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ مجھے سجدہ کرے، نہ یہ کہ میں اس کو سجدہ کروں۔ مجھے اللہ تیرا حکم سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے یہ حکم کیوں دیا تھا؟ بڑائی اپنی۔ اللہ میاں نے فرمایا تو انہیں یہ نہیں دیکھا کہ حکم کس نے دیے، تو انہیں مٹی دیکھ لی لیکن یہ نہ دیکھا لما خلقت بیدی، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ آگے جو بات فرمائی، فرمایا استکبرت ام کنت من العالی وما ابا واستکبر وکان من الکافرین، شیطان نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گئے۔ تو تکبر جو ہے یہ کفر کی بھی جڑ، معاشرے کو بھی خراب کرنے والی ہے۔
جب انسان کے اندر تکبر آتا ہے، دوسروں کا استہزاء کرتا ہے، دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے، دوسروں کو برے برے عائد لگاتا ہے، برے القاب کے ساتھ ان کو پکارتا ہے، اور جب ان ساری چیزوں سے اس کو تسلی نہیں ہوتی تو مزید عیب تلاش کرنے کے لیے کیا ہے، جاسوسی کرتا ہے تاکہ مزید عیب ملے، اور پھر ذرا سا کوئی ہمیں کوئی خبر مل جائے تو مزید کیا ہے اس کے ساتھ باتیں ملا کے بدگمانی انسان کرتا ہے، اور پھر بھی تسلی نہیں ہوتی، تکبر کے جذبات کو تسکین نہیں ہوتی انسان کو، تو پھر دوسروں کے سامنے بھی اس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے برے ناموں سے پکارتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کی عیب بیان کرتا ہے، اس کی غیبت کرتا ہے۔ غیبت بھی اصل میں اس تکبر کے جذبات کی وجہ سے ہوتی ہے کہ سارے کام کر لیے لیکن تکبر کے جذبات کو تسکین نہیں ہوئی، جب تک وہ اس کی نظر میں تو وہ ذلیل ہے، حقیر ہے، لیکن جب تک دوسروں کی نظر میں اس کو ذلیل کر نہیں دیتا اس وقت تک اس کو تسلی نہیں ہوتی۔ تو تکبر جو ہے یہ آپس میں فساد ڈالنے والی بات ہے۔ تو آج کی اس نشست میں چند باتیں اور عرض کروں گا جو مسلم معاشرے میں فساد کا ذریعہ بنتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اس وقت جو میں نے حدیث پڑھی ہے، پڑھنے کی توفیق اللہ شاہ نے عطا فرمائی ہے، وہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو گالی دینا یہ بڑا گناہ ہے، مومن کو گالی دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور فرمایا کہ وَقِتَالُهُ کفر، اور مسلمان سے لڑائی کرنا، گاڑی سے نکل کے دست و گریبان ہو جانا، ہاتھ آگے بڑھا دینا، لڑائیاں شروع کر دینا، فرمایا کہ وَقِتَالُهُ کفر، اور مسلمان سے لڑائی کرنا یہ کفر ہے۔ کفر ہونے سے مراد یہ ہے کہ یہ آدمی کفر کے راستے پہ چل پڑا ہے۔ دو چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مومن کی دو چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر فرمایا، ایک جان بوجھ کے نماز چھوڑنے کو کفر فرمایا، اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے ہاتھوں سے لڑائی کرنا، دست و گریبان ہو جانا، اسلحہ اٹھا کے سامنے لے آنا یا کسی طریقے سے بھی لڑنا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر قرار دیا۔ نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے جب تک تمہارا نماز پڑھنے شروع نہ کر دے۔ اور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ امام احمد بن حنبل کی فقہ پہ چلنے والے ہیں، حنبلی ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کے اصول کے مطابق کہ بے نماز آدمی مسلمان نہیں، اس لیے اگر مر جائے تو اس کا جنازہ نہیں مرنا چاہیے، اور مرنے کے بعد اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا چاہیے، جاؤ جا کے چوروں کے قبرستان میں اس کو دفن کرو، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرو۔ آج پیران پیر کے نام پہ گیان نہیں دیتے، یاد رکھیے ایصال ثواب برحق کا، اور ایصال ثواب اپنے والدین کو کیا جائے، یہ ہمارے محسن ہیں، تو آدمی کو پابندی کے ساتھ ایصال ثواب کرنا چاہیے، اور وہ اکابر اولیاء اللہ اور بزرگان دین جن کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچا ہے، میرے اساتذہ سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے علماء اور مشائخ ہیں، ان تمام علماء اور مشائخ کو ایصال ثواب کرنا، ثواب پہنچانا، یہ بہت اچھی بات ہے، بلکہ ہمارے طریقہ یہ ہے، تمام جتنے بھی سلاسل ہیں، چشتیہ کا سلسلہ ہو، نقشبندیہ کا سلسلہ ہو، قادریہ کا سلسلہ ہو، جتنے بھی سلاسل ہیں، ان سلاسل میں یہ معمول ہے کہ مشائخ بیعت کے وقت شجرہ دیتے ہیں، شجرے میں اشعار ہوتے ہیں، اور ان اشعار میں شیخ سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے درمیان میں واسطے ہوتے ہیں سب کے نام ہوتے ہیں، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ جب معمولات پورے کر لو
ذکر کے لیے بیٹھو، معمولات پورے کر لو، تو معمولات پورا کرنے کے بعد پھر یہ شجرہ پڑھو، بزرگوں کے نام پڑھو، ان کے نام پڑھنے سے برکت ہوگی، اور پھر 12 مرتبہ قل هو اللہ پڑھو، اور سورہ یاسین ایک بار پڑھو، اور یہ پڑھ کے یہ شجرے میں جن بزرگوں کا نام آیا ہے سب کو ثواب پہنچا، لہٰذا سب کو ثواب پہنچا دیا جائے۔ اس لیے تو ہمارا جو سلسلہ ہے یہ سلسلہ چشتیہ بھی ہے اور قادریہ بھی ہے اور نقش بندیہ بھی ہے، سہروردیہ بھی ہے، چاروں سلاسل اس کے اندر آ جاتے ہیں، اور ہم سب کو ثواب پہنچاتے ہیں، پیران پیر کو بھی ثواب پہنچاتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ثواب پہنچاتے ہیں۔ محسن سمجھ کے ہمیں ثواب پہنچانا چاہیے، جیسے والدین کو اپنا محسن سمجھتے ہیں، ساری زندگی ان کو ثواب پہنچاتے رہتے ہیں، سارے ثواب کرتے رہتے ہیں، اس طریقے سے شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی کرنا چاہیے، اپنا محسن سمجھ کے کرنا چاہیے۔ لیکن آج کل جو لوگ 11ویں دیتے ہیں ان میں 2-3 خرابی ہیں۔ ایک خرابی تو یہ ہے کہ تاریخ مقرر کی ہے، حالانکہ کسی کو احسان ثواب کرنے کے لیے تاریخ مقرر کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، کسی تاریخ میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اپنا دینی محسن سمجھ کے احسان ثواب نہیں کرتے، بلکہ یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ شیخ کو اگر احسان ثواب کر دیا تو ہماری بھینس بچ جائے گی، اور اگر 11ویں نہ دی تو پھر ہماری بھینس نہیں بچے گی۔ تو اگر شیخ یہی کام کرتے ہیں تو یہی کام جو ہے وہ کراچی کے بھتہ خور میں تو یہی کام کر رہے ہیں کہ ان کو بھتہ دے دو تو بچ گیا سب کچھ، اور اگر بھتہ نہ دو تو کچھ بھی نہیں بچتا۔ خدا نہ خواستہ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کیا شیخ کو ہم بھتہ خور سمجھتے ہیں کہ احسان ثواب کر دیا تو بھینس بچ جائے گی، اور احسان ثواب 11ویں نہ دی تو پھر بھینس نہیں بچے گی؟ نہیں، ایسا کوئی بات نہیں۔ تو شیخ نے تو 11ویں کا حکم نہیں دیا تھا، اس کی تو کرتے ہیں پابندی، اور شیخ نے یہ کہا کہ جو بے نمازی ہے جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے اس کا جنازہ نہ پڑھنا، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنا۔ شیخ کی اس بات کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ جس پیران پیر کا ہم نام لے رہے ہیں، پیر سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی، جن کا ہم نام لے رہے ہیں، ہر مہینے ان کی 11ویں دیتے ہیں، کبھی 11ویں کا نام رکھتے ہیں، کبھی ختم قادریہ اس کا نام رکھتے ہیں، وہ ہمیں کس چیز کی تاکید کر رہے ہیں؟ اس چیز کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں۔ تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں بے نمازی کافر، لیکن باقی مسلمانوں کی رائے یہ ہے، باقی ائمہ کی رائے یہ ہے کہ نہیں، کافر نہیں ہے، کفر کے راستے پہ چڑھ گئے۔ آج نماز چھوڑی ہے، کل کو ایمان بھی اس کا چھوٹ جائے گا۔ ایمان اور نماز کا آپس میں بہت جوڑ ہے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ مسجد میں نماز پڑھانے والا امام اگر بدعتی بھی ہو، قریب اور کوئی مسجد نہیں ہے تو مسجد کی جماعت نہ چھوڑو، نماز اسی امام کے پیچھے پڑھ لو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغیوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا، تو کچھ ان کے وفادار آئے اور کہا کہ باغیوں نے آپ کا محاصرہ کیا ہوا ہے، آپ مسجد میں آ نہیں سکتے۔ تو یہ شر پسند اور باغی، ظاہر بات ہے کہ خلیفہ راشد کا محاصرہ کیا ہوا ہو اور ان کے خلاف بغاوت کھڑی کی ہوئی ہو، وہ تو بدترین فاسق ہے۔ تو ایسے بدترین فاسق جو ہیں ان کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ حضرت ان لوگوں یہ مسجد میں نماز یہ پڑھا رہے ہیں، ہمارا ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ نماز جو پڑھاتے ہیں اس وقت اچھا کام نہیں کرتے، جب وہ برا کام کریں اور جو برے کام میں تم ان کے ساتھ شریک نہ ہو، جب وہ اچھا کام کریں اچھے کام میں ان کے ساتھ شریک ہو جائے گا۔ اس سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ مسجد کا امام فاسق بھی ہو۔ آج تو فاسق کیا ہے، دیہاتوں میں یہ حال ہوتا ہے کہ جس چودھری کی بات نہیں مانتا وہ چودھری کہتا ہے میں نے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، میں نے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، حالانکہ کوئی دینی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو اصل میں علماء نے یہ کہا بدعتی کے پیچھے نماز پڑھ لو، اور یہ مسئلہ بھی
ذہن میں رکھنے کا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا بدعتی اور فاسق کے پیچھے نماز مکروہ ہوتی ہے. مکروہ ہونے کا مطلب یہ کہ ایسے آدمی کو امام نہیں بنانا چاہیے. تو بہت سی کتابوں میں تقدیم کا لفظ ہے کہ بدعتی کی تقدیم مکروہ ہے. کوئی آدمی ایسی جگہ میں چلا گیا ہے جہاں امام ہی ہو, ہم ان کی مسجد میں گئے تو ظاہر بات ہے کہ ایسے موقع پر اس کو پیچھے تو نہیں ہٹانا, اور وہ جماعت کرا رہے ہیں الگ سے نماز پڑھ رہے ہیں ایسا بھی نہیں کرنا, بلکہ ہے اسی کے پیچھے نماز پڑھے. اور سعودی عرب میں آپ چلے جائیں وہاں تو ہوتا ہی ہے, تو کوئی بھی آ کے کھڑا ہو جاتا ہے نماز پڑھانے کے لیے, ان کی مرضی کی بات ہے. کوئی بھی آ جائے آ کے نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہو جائے, تو پوچھنے والا نہیں. وہ بچوں کو بھی کھڑا کرتے ہیں, وہ فرق نہیں پڑتا, ہم کھڑا کر دیتے ہیں. تو آج آدمی اس بہانے سے مسجد کی جماعت چھوڑے گا, پھر گھر میں نماز پڑھنی شروع کرے گا. جب گھر میں نماز پڑھنی ہے, اول وقت پڑھ لے, آخر وقت پڑھ لے, درمیانی وقت پڑھ لے, جب مرضی پڑھ لے, تو کیا ہوگا؟ اچھا پڑھ لیں گے, اچھا پڑھ لیں گے, اچھا پڑھ لیں گے. تو کچھ عرصے کے بعد نماز قضا ہونی شروع ہو جائے گی, اور پھر کچھ عرصے کے بعد چھوٹنی شروع ہو جائے گی. اور جب نماز چھوٹنی شروع ہو گئی تو اب اگلا مرحلہ پر ایمان کے رہ گئے. آخری حد ہے اسلام کی, یہ آخری حد ہے. تو دو چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر قرار دیا. ایک مسلمان سے لڑائی جھگڑا کرنا, اور آج مسلمان سے لڑائی جھگڑا کرنا حتیٰ کہ اس کو جان سے مار دینا, یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے. بس وہ حال ہو گیا کہ خان صاحب تھے مسجد میں, تہجد پڑھ رہے تھے, تو مسافر آ کے لیٹ گیا پاس. تو بازو کے خراٹے بڑے غضب کے ہوتے ہیں, بہت تیز رفتار خراٹے ہوتے ہیں, ٹریکٹر کی آواز سے زیادہ ہوتی ہے. وہ مسافر جو ہے وہ نیند بہت گہری تھی اس کی, وہ خراٹے مار رہا تھا, تو ان کے تہجد کی یکسوئی میں فرق پڑ رہا تھا. اس کو جا کے اٹھایا, اٹھو ہمارے تہجد میں خلل پڑتی ہے. اٹھ کے بیٹھ گیا بیچارا, پھر نہیں جائی, پھر لیٹ گیا, پھر خراٹے مارنے شروع کیے. 2 ہفتوں میں پھر سلام پھیرا اور اس کو جا کے اٹھایا, اٹھو ہمارے تہجد میں خلل پڑتا ہے. پھر اس کو اٹھا دیے اور پھر آپ کی نماز شروع کر دی, وہ پھر پر لیٹ گیا. اب جناب یہ آخری بار جو اس کو غصہ آیا, اٹھا خیر کیا اور اس آدمی کو مار دیا. کہا اب اطمینان سے ہم تہجد پڑھیں, اب اطمینان سے ہم تہجد پڑھیں گے. مسلمان کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لڑائی جو ہے اس کو کفر فرما رہا ہے. لڑائی کے اسباب ہوتے ہیں, ان اسباب سے بچنا چاہیے. یہ تکبر, دوسرے کی بے عزتی کرنا, بے احترامی کرنا, یہ بسا اوقات بڑائی کے جذبات یہ لڑائی تک نوبت پہنچ جاتی ہے. اگر دوسرا آدمی بھی ایسے ہی اکڑ والا ہوا تو پھر آپس میں لڑائی اور جنگ ہوگی, اور دوسرا آدمی اگر تواضع اور برداشت والا ہوا تو پھر بسا اوقات نبھاؤ ہو جاتا ہے, نبھاؤ ہو جاتا ہے. بزرگوں کا ایک ارشاد ہے, بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے. تو بزرگوں کا ایک ارشاد ہے, فرمایا کہ تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب. کیا فرمایا, جب رہنا سہنا ہو, ایک گاڑی میں اکٹھے جا رہے ہیں, ایک کمرے میں اکٹھے رہ رہے ہیں, اگرچہ رشتہ داری نہیں ہے لیکن بھائیوں کی طرح اکٹھے رہو, جیسے بھائی ایس کرو, نبھاؤ ہوگا. اور اگر آپس میں لین دین اور معاملات ہیں, کاروبار مشترکہ ہے, لین دین ہے, تو فرمایا کہ 2 بھائی بھی آپس میں آپ لین دین کر رہے ہیں تو تعاملوا کالاجانب, تو اجنبیوں کی طرح لین دین کرو, معاملات کو صاف کرو. زیادہ رقم ہے تو لکھ لو, گواہ بنا دو, معاملے کو صاف رکھو. اگر تمہارا کاروبار مشترکہ ہے تو اس مشترکہ کاروبار میں اصول طے کرو کہ کس آدمی کا کتنا حصہ ہے. اگر برابر کے ہیں
تو پھر یہ ہے کہ اس میں سے اخراجات نکالنے کا اصول کیا ہوگا؟ تنخواہ ہوگی یا سال کے آخر میں منافع تقسیم کریں گے؟ کیا اصول ہوگا؟ تمہارا اصول طے کریں، معاملات کو صاف کریں۔ تو آج معاملات صاف نہیں ہوتے تو شروع میں مل کے کاروبار کو شروع کر دیتے ہیں، کاروبار کو عروج پہ بھی پہنچا دیتے ہیں، لیکن رفتہ رفتہ پھر جو ہے سب کی جب شادیاں ہو جاتی ہیں، بچے ہو جاتے ہیں، مفادات الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ پہلے بھائی تھے، مفادات یکساں تھے، ایک ہی گھر کے فرق تھے، اب یہ کئی گھر بن چکے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ اب یہ لوٹ گھسوٹ شروع ہوتی ہے۔ پہلے ہر آدمی کو فکر ہوتی ہے میں اپنے بچوں کی شادی میں جلدی جلدی کر لوں، اس میں سے اپنے کام جو ہے میں جلدی اس مشترکہ کاروبار میں سے نکال لوں۔ دوسرا آدمی بھی لوٹ گھسوٹ کرتا ہے، کھینچا تانی کرتے ہیں، اندر سے بال نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے جب یہ کام شروع ہوا ساتھ ہی بے برکتی شروع ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف کہا جاتا ہے کہ رسول تعالی شان کو فرماتے ہیں کہ جب دو بندے مشترکہ کاروبار کرتے ہیں تو فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ دو مشترکہ کاروبار کرنے والے تو یہ ہیں، تیسرا حصہ میرا ہوتا ہے، میں حصہ ڈالتا ہوں۔ تو ان دو آدمی نے تو سرمایہ لگایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا ڈالتے ہیں اس میں؟ فرمایا کہ میں اس میں برکت ڈالتا ہوں، اور جب تک یہ آپس میں خیانت نہیں کرتے اس وقت تک میں برکت کو برقرار رکھتا ہوں، اور جب ان دونوں میں سے کوئی ایک درمیان سے چوری کرنی شروع کرتا ہے، خیانت کرنی شروع کرتا ہے، فرمایا کہ میں اپنا حصہ اس میں سے نکال دیتا ہوں، اس کاروبار میں پھر برکت نہیں رہتی۔ تو معاملات صاف نہیں ہوتے۔ تو معاملات صاف نہ ہونے کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ آپس میں ایک مرحلہ آتا ہے، پھر اختلافات شروع ہوتے ہیں، اس اختلافات کے نتیجے میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ برا بھلا کہنے کا ہوتا ہے، گالیاں دینے کا ہوتا ہے۔ گھروں میں بیٹھ کے دوسرے بھائی کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں آپس میں، بیوی بچے مل کے، گالیوں پہ آتے، پہلے آپس میں باتیں کرتے ہیں، پھر لڑائی جھگڑا شروع ہوتا ہے، پھر گالیاں شروع ہوتی ہیں، پھر اس سے آگے اختلافات بڑھتا ہے تو قتل و قتال تک نوبت پہنچ جاتی ہے، دست و گریبان ہونے تک نوبت پہنچ جایا کرتی ہے۔ اس لیے مولانا تقی صاحب دامت برکاتہم نے ایک جگہ لکھا ہے کہ پہلے بزرگوں کا مقولہ تھا، بلکہ حضرت تھانوی نے بھی یہ ارشاد فرمایا ہے، ملفوظات میں بھی یہ ہے کہ پہلے بزرگوں کا مقولہ یہ تھا کہ کیا ہے، تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب۔ فرمایا کہ آج بھائیوں کے ساتھ کاروبار کر کے معاملات کو صاف کرنا مشکل ہے۔ بھائی کہتے بے اعتباری والی بات کیا ہے، ہم اتنا معاملے کو صاف کیوں کرتے ہیں؟ بے اعتباری والی بات کیا ہے؟ معاملے کو اتنا صاف کیوں کرتے ہیں؟ حساب کتاب اتنا کیوں کرتے ہیں؟ تو اس لیے فرمایا کہ آج اس میں تھوڑی سی ترمیم کروانا تھا، میرا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تعاشروا مع الاخوان وتعاملوا مع الاجانب، کہ بھائیوں کے ساتھ رہن سہن رکھو اور اجنبی لوگوں کے ساتھ کاروبار کرو، تو پھر جو ہے آپس میں اختلافات نہیں ہوتے۔ تو معاملات کی صفائی نہ ہونے سے گالم گلوچ تک اور لڑائی جھگڑے تک انسان کی نوبت پہنچتی ہے، تو آدمی کو اس سے بہت زیادہ، تو یہ انجام جس تک ہم پہنچتے ہیں یہ ایک دن میں نہیں پہنچتے، گالی گلوچ تک اور آپس میں دست و گریباں ہونے تک انسان ایک دن میں نہیں پہنچتا۔ اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، سمجھدار آدمی ان اسباب کو پہلے سوچ لیتا ہے اور سوچ کے اس کا سدباب پہلے کر لیا کرتا ہے، پہلے اس کا انتظام کیا کرتا ہے، اس کا سدباب پہلے کیا کرتا ہے۔ جو آپس میں معاشرے میں خرابی لانے والی چیزیں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی دوسرے کو کسی گناہ کا عار دلائے، دوسرے کو کسی گناہ کا عار دلائے۔ وہ آدمی گناہگار ہے تو
اس کو آر دلاتا ہے کہ تو یہ کام کرتا ہے. کوئی گناہ گار کا گناہ ہمارے سامنے آتا ہے تو خیر خواہی سے اس کو منع کر دے، روک دے، یہ تو اچھی بات ہے. اور اس انداز سے روکے کہ تحقیر کا پہلے اس میں نہ ہو اور وہ آدمی خوش ہو کہ اس نے مجھے برائی سے روکا ہے، میری خیر خواہی کی ہے. اور یہ تو اچھی بات ہوتی ہے. لیکن ہاتھ سے جانا، کوئی مجھے پتہ ہے تو کون آدمی ہے، کوئی فلاں کام کرنے والا تو آدمی ہے، مجھے پتہ ہے. اور بسا اوقات تو کوئی آدمی عین گناہ کی حالت میں ہو، ہاتھ جلانا تو اس وقت بھی صحیح نہیں ہے. لیکن اگر توبہ کر لے تو پھر آگ جلانا اور زیادہ بڑی بات ہوتی ہے. اور آج نوجوان دوسرے کو آگ جلاتے ہیں جب وہ گناہوں سے توبہ کر کے نیکی کے راستے پہ آ جاتا ہے، اس وقت آگ جلاتے ہیں اور کہتے ہیں جو تو بڑا صوفی بنیا. ہاں جانتے تھے تو جان رہے وہ تو وہی ہے. آج بڑا وہ آیا اعتکاف بیٹھا، آپ بیٹھ گیا، آئے باقی دوست وہ تو اعتکاف بیٹھ گیا، وہ پتا تھا دودھ کی پاڑی پاتا ہوتا دودھ بیچنا ہوتا اس کو، ہمیں پتہ ہے. تو یہ ہوتا تھا. اور دوسرا یار وہ مل کے آئے نا تو ایک نے تو اس کو پرانے گناہ یاد دلائے کہ تو یہ تھا تو یہ تھا، اور دوسرا کہتا ہے چھڑ یار 100 چوہے کھا کے بھی دیکھا تو چلی. 100 چوہے کھا کے حج پہ جانا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. انسان 100 کیا ہے لاکھوں گناہ کرے اور پھر توبہ کرے. فرمایا کہ اس کے گناہ زمین سے لے کے آسمان تک ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے. اللہ اکبر. اب آگ بھی جاتے ہیں تو ایک تو ہے گناہ کا آگ جلانا ویسے ہی بری بات ہوتی ہے، لیکن پھر آپ آگ جاتے ہیں تو نیکی سے روکنے کے لیے اس کو یہ شرمندہ کرتے ہیں کہ پہلے تو گناہ گار تھا، تو نیکی کے راستے کی طرف آیا کیوں ہے؟ نیکی سے روکنے کے لیے اس کو آگ جلاتے ہیں. تو اس میں 2 گناہ ہو جاتے ہیں، ایک آگ جلانا اور ایک نیکی سے روکنا اور منع کرنا. المنافقون والمنافقات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف. نیکی سے روکا کرتے ہیں. ہمارے طلبہ میں بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ جو آدمی تھوڑا سا نیک ہوا اس کو آگ جلانا شروع کر دیتے ہیں اور پرانے گناہ جو ہیں اس کو یاد دلاتے ہیں اس کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من عیر اخاہ بذنب لم یمت حتی یعمل. فرمایا کہ جو آدمی کسی مسلمان کو، کسی مومن کو اس کے گناہ پہ آگ جلائے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ خود اس گناہ کو کر، خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے. دنیا کے اندر وبال آ کے رہے گا. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری کسی سے کیا ہے دشمنی ہے اور دل میں ہمارے قدورت ہے اس کی طرف سے، اس کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، اس کی اولاد خراب ہو گئی، برائی کے راستے کی طرف چل پڑی، اس کا مال کا نقصان ہو گیا، اس کا جان کا نقصان ہو گیا، تو خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ دیکھا ہنس گیا نا ہم. تو یہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں اس موقع پہ. اس کو عربی زبان میں شماتت کہتے ہیں، خوش ہونا، کسی کی تکلیف پہ خوشی کا اظہار کرنا، خوش ہونا، تو اس کو شماتت کہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تظہر الشماتۃ لأخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک. فرمایا کہ اپنے بھائی کی کسی تکلیف پہ اور کسی نقصان پہ خوشی کا اظہار نہ کرنا. کیوں؟ اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرما دے اور وہ اس مصیبت سے نکل آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے مبتلا کر سکتا ہے. تو آج کل اس اعتکاف میں کوشش یہ ہے کہ وہ 2 باتیں بتائی جائیں، ایک تعلق مع اللہ کی باتیں بتائی جائیں ایک نشست میں، اور ایک نشست میں ہمیں بندوں کے ساتھ تعلق کی باتیں بتائی جائیں تاکہ جب اعتکاف سے اٹھ کے ہم جائیں تو اعتکاف کے اندر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ کیا یہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں. تو اصلاح کی نیت سے سننا چاہیے
اور جو جو سنتے جائیں اپنا ساتھ ساتھ جائزہ لیتے جائیں، نکات نوٹ کر لیا کریں۔ نوجوان جو ہیں انہیں نکات کو بآسانی نوٹ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ اپنے موبائل کے کی پیڈ کو تیز رفتاری سے استعمال کرنے کی نوجوانوں کو بہت زیادہ مہارت ہوتی ہے، بلکہ بغیر دیکھے یہ جو ہے وہ اس کا کی پیڈ کو استعمال کر لیتے ہیں، موبائل کے اس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ تو میری باتوں پہ اشارے نوٹ کر لیں اور تنہائی میں بیٹھ کے اس کو سوچا کریں کہ یہ جو باتیں آج ہمیں بتائی گئی ہیں کیا ہماری زندگی میں تو نہیں ہے؟ اگر ہو تو یہاں سے پروگرام بنا کے باہر نکلنا چاہیے۔ آج جو میں نے باتیں کہی ہیں یہ ساری باتیں کہنے کا ارادہ نہیں تھا، آپ حضرات کی توجہ کی برکت سے میں ایک موضوع پہ ٹکا تو نہیں، لیکن متفرق باتیں بہت ساری ہو گئی اور یہ زندگی کے اندر کام آنے والی باتیں ہیں، تو یہ باتیں جو ہیں یہ نوٹ کر لینی چاہیے۔ اور یہاں سے نکلنے کے بعد پھر ہمارے تعلق بندوں کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس میں فرق ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اس وقت جو ہے وہ اپنے اعمال کو درست کر کے نکلا ہوا ہے، اپنے زاویہ نگاہ کو درست کر کے نکلا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔